پڑاؤ میں جو ہی اونٹ رکا وہ اونٹ کے بیٹھنے سے پہلے چھلانگ لگا کر نیچے اتری اور شال و ہلا اتار کر وہیں پھینکتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف دوڑی، لیکن تیزی میں فرجی کی لبائی کو ذہن میں نہیں رکھ سکی تھی۔ دوسرا قدم اٹھاتے ہی دامن الجھ کر منہ کے بل گر پڑی۔ اٹھتے ہی اس نے ایک بار فرجی کو وہی نوچنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن فوراً ہی خیال آ گیا کہ نیچے سینہ بند کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ مجبوراً ہاتھ سے دامن اٹھا کر وہ خیمے کی طرف بھاگ پڑی۔ یشکر متبسم ہو کر ابلک سے اترا اور اس کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی بہترین اداکاری پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ گلا کھنگارتے ہوئے وہ دروازے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ آہٹ سن کر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زرتار کمربند اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ یشکر جو ہی داخل ہوا، کمربند اس پر کھینچ مارتے ہوئے وہ برہمی سے اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ کتیلہ کو تمہارے گھٹیا منصوبوں سے نفرت ہے فارسی غلام، آئندہ کوئی ایسی امید نہ رکھنا۔ یشکر نے کمربند ہوا ہی میں تھام کر چٹائی پر پھینکا۔ تمہیں ملکہ ہی بنایا ہے، کنیز بنا کر تو نہیں لے گیا تھا؟ الٹا ایک سردار ہوتے ہوئے تمہارا محافظ بنا رہا؟ نہیں، بلکہ تمہیں ملکہ کتیلہ کو ایسے لباس میں دیکھنے کا شوق ہے، گھٹیا فارسی۔ نزدیک آ کر اس نے یشکر کی چھاتی پر زوردار مکہ رسید کیا اور پھر ایک دم اس کی ٹانگوں کے بیچ گھٹنا اٹھا دیا۔ اف! یشکر ہاتھ ٹانگوں کے بیچ میں دباتے ہوئے چٹائی پر گر گیا تھا۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا مجبوری کے تحت کیا ہے، پھر الزام تراشی کا مطلب؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے دوغلے۔ یشکر کی تکلیف سے بے پرواہ ہو کر اسے ٹھوکریں لگانے لگی۔ یشکر نے ایک دم اس کی ٹانگ کھینچی، وہ منہ کے بل اس کی چھاتی پر گری تھی۔ گرتے ہی وہ اٹھنے کے بجائے اسے گھونسوں سے پیٹنے لگی، نازیبا حرکات کرتے ہوئے ملکہ کتیلہ سے۔ گندے، بے شرم! ملکہ کتیلہ کو تمہاری پانی کی ہوئی گستاخیاں یاد ہیں؟ اف! تمہارا دماغ بالکل کھسکا ہوا ہے۔ یشکر نے زوردار گھونسوں سے بچنے کے لیے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ پانی میں تم خود لپٹ رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی تھی، اور اب مجھ غریب پر الزام دھر رہی ہو؟ کتیلہ نے جھٹکا دے کر اپنی کلائیاں آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر وہ جتنی بھی شاہزور ہوتی یشکر سے کم تھی۔ وہ شمشیر زن تھی، پہلوان نہیں تھی کہ مردوں کے ہاتھوں میں اٹھا کر پھینکتی رہتی۔ ہاتھ چھوڑ دو ورنہ ملکہ کتیلہ تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ یشکر کی گرفت سے جب ہاتھ نہ آزاد کرا سکی تو دھمکیاں دینے لگی۔ یشکر نے کہا، پہلے وعدہ کرو گھونسوں کی بارش نہیں کرو گی۔ سنائی نہیں دے رہا ملکہ کتیلہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے جھٹکے سے کلائیاں آزاد کرانا چاہی۔ یشکر نے اسے آزاد کرتے ہی لوٹ لگائی اور فاصلہ پیدا کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ قسم سے تم بالکل پاگل ہو، ایسا تو نابالغ بچیاں بھی نہیں کرتی، کم از کم اتنا ہی سوچ لو، 2 قبیلوں کی سردارنی ہو۔ اس نے معصومیت بھرے انداز میں حماقت اگلی۔ ملکہ کتیلہ بچی نہیں ہے، 2 سال سے گھر بسانے کے قابل ہے، اور ایسا بابا جان نے کافی عرصے پہلے کہا تھا۔ یشکر کھلکھلا کے ہنسا، تو بساؤ نا گھر، پھر وہی بکواس۔ وہ برہمی سے چلائی، ملکہ کتیلہ تمہارے گندے ارادوں کو جانتی ہے، تم ملکہ کتیلہ کو ورغلانا چاہتے ہو، اس لیے تم دبا جاتے ہوئے راستے میں معنی خیز گفتگو کر رہے تھے۔ واپسی کے سفر میں بھی تمہاری معنی خیز گفتگو جاری رہی۔ یہی وجہ تھی کہ تم نے مشکی جیسے قیمتی گھوڑا ملکہ کتیلہ کے حوالے کر دیا۔ اسی لالچ میں تم ملکہ کتیلہ کو پہرے داری کے لیے جگانے کے بجائے آرام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ پانی کے اندر بھی تم نے ملکہ کتیلہ کے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور نازیبا حرکات کی، اور ملکہ کتیلہ دشمن کی وجہ سے پانی میں نہ گرتی تو تم نے کسی اور بہانے سے پانی میں دھکا دینا تھا۔ اب بھی تم ملکہ کتیلہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو سجا سوار کر اس احمق رئیس کو بیوقوف بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، تمہیں تو ملکہ کتیلہ کو اس حال میں دیکھنے کا شوق تھا۔ ملکہ کتیلہ تمہاری تمام چالوں سے واقف ہے، بلکہ بہت پہلے سے واقف ہے، اس لیے تم نے ہمیشہ ملکہ کتیلہ کی جان بچانے کی کوشش کی، اور تو اور اب بھی تم نے ملکہ کتیلہ کو چھونے کی کوشش کی ہے، بلکہ چھوا ہے۔ آخری فکرہ اس نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اف! کیا پٹاخ پٹاخ بولتی چلی جاتی ہو، اور کتنی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں۔ تمہارے پاس میں امریلیا ملکان کو مانگنے آیا تھا اور تم خود ہی میرے ساتھ چل پڑی، تو میرا کیا قصور؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہاں، کیونکہ تمہارے جیسے گھٹیا انسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی تھی، اور ملکہ کتیلہ نے یہ بھی سوچا تھا کہ شاید سردار زادی بادے کی واپسی پر تم سدھر گئے ہوگے اور اب گھٹیا حرکتیں چھوڑ دی ہوں گی، مگر گھٹیا انسان ہمیشہ گھٹیا ہی رہتا ہے۔ یشکر نے بظاہر سنجیدہ انداز اپنا کر دھیمے لہجے میں کہا، میرے احسان تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں،
اس سفر میں میرے قبیلے کے جتنے افراد آزاد ہوئے ہیں اس سے دگنے تو تمہیں بنو تریت کے باسی مل گئے ہیں، قیمتی خزانہ بھی ہاتھ آیا ہے، اور پھر میں نے تمہیں ڈوبنے سے بھی بچایا ہے۔ وہ زہر خان لہجے میں بولی، تم ملکہ قتیلہ کو ڈوبنے سے بچانے نہیں گلے لگانے کے لیے پانی میں کودے تھے۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی تھی اور یشکر کی کوئی صفائی ماننے پر تیار نہیں تھی۔ یشکر متبسم ہوا، مطلب مجھے تمہارے پیچھے پانی میں نہیں کودنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ملکہ قتیلہ کا مطلب ہے تمہیں پانی میں شرافت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گھٹیا ذہنیت کے مرد ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو اور مجھے معاف کر دو۔ یشکر نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے۔ وہ نرم پڑتے ہوئے بولی، یمامہ میں ملکہ قتیلہ کو یہ سوانگ بھرنے کا نہیں کہو گے؟ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ کوئی اور لڑکی اتنی کامیابی سے یہ کردار ادا نہیں کر سکتی، اور نہ کسی کی صورت تم جیسی ہے؟ وہ بپھرتے ہوئے بولی، نکل آئی نا اصل بات۔ تم بہانے سے تعریف کر کے ملکہ قتیلہ کے اندیشوں کو سچ میں ثابت کرتے ہو۔ قتیلہ تم، اس نے درستی سے قطع کلامی کی، ملکہ قتیلہ کہو۔ یشکر نے جلدی اس بات میں سر ہلایا، ہاں ملکہ قتیلہ، اور میں تمہاری جھوٹی تعریف نہیں کرتا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میری بیوی سردارزادی بادیہ اور تمہاری صورت ایک جیسی ہے۔ کسی بھی عام صورت کے لڑکی کو سجا سوار کر میں شہزادی رقاشہ بنا کر تو لے جاؤں گا، مگر ایک عرب رئیس پر اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا۔ یقین مانو تمہیں دیکھ کر ان کی عقل خبت ہو جاتی ہے اور وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ قتیلہ نے منہ بناتے ہوئے چوٹ کی، جیسے تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے اور تم گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہو۔ یشکر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، میری بیوی تم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ قتیلہ نے دانت پیسے، لمحہ بھر پہلے تم نے بکواس کی تھی کہ وہ ملکہ قتیلہ کی ہم شکل ہے۔ یشکر جھلاتے ہوئے بولا، اچھا ایسا ہی ہے، پھر بھی میرے پاس تم جیسی تو موجود ہوئی نا، تو میری عقل تمہیں دیکھ کر کیوں خبت ہوگی؟ تم رئیس یمامہ جرہم بن قسامہ کے پاس ملکہ قتیلہ کے محافظ نہیں غلام بن کر جاؤ گے، اور ملکہ قتیلہ تمہیں سب کے سامنے بے عزت کرے گی۔ بولو منظور ہے؟ یشکر کھلکھلا کر ہنسا، منظور ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ جانتی تھی انکار نہیں کرو گے، لیکن ان باتوں سے تم ملکہ قتیلہ کو متاثر نہیں کر سکتے۔ یشکر شرارت سے ہنسا، امید پر دنیا قائم ہے، پھر وہی بکواس۔ وہ تیش میں آتے ہوئے سے مارنے دوڑی اور فرجی کا دامن پاؤں میں الجھنے سے اوندے منہ گرنے لگی۔ یشکر نے لپک کر اسے تھام لیا تھا۔ اپنے غلیظ ہاتھ ملکہ قتیلہ سے دور رکھو، وہ زور سے مچلی۔ یشکر نے اسے آرام سے کھڑا کر کے کہا، لباس تبدیل کر لو، نہ جانے تمہاری اول فول باتیں سن کر لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ قتیلہ ہونٹ کاٹتے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ فرجی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خزانے کے تمام صندوق بھی اسی کے وسیع خیمے میں ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، اور ایسا یشکر کی مرضی سے ہوا تھا، گویا قتیلہ کے شک کو تقویت پہنچانے کا ایک اور موقع اس کے حوالے کیا تھا۔ گھڑ سوار کافی اجرت میں دکھائی دے رہا تھا۔ غروب آفتاب سے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ بنو جساسہ میں داخل ہوا اور شریم کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ بنو جساسہ کے چند افراد نے اسے دور سے آتے دیکھا تھا، لیکن اکیلا ہونے کی وجہ سے کسی نے خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ گھوڑے سے اتر کس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی اور پیچھے ہٹ کر انتظار کرنے لگا۔ دروازہ شریم نے خود کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شریم کے چہرے پر تبسم ابھرا۔ دستک سن کر امید نہیں تھی کہ میری آنکھوں کو ذؤیب بن حیثم کی دید سے ٹھنڈک ملے گی۔ شریم نے بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ذؤیب بن حیثم فکر مندی سے بولا، دوست، میرے پاس بنو جساسہ میں رکنے یا تمہاری مہمان نوازی سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں، بس ضروری اطلاع دینے آیا ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ اطلاع تمہارے لیے کارآمد ہے یا بیکار۔ تم پریشان لگ رہے ہو بھائی۔ شریم بھی فکرمند ہو گیا تھا۔ ذؤیب بن حیثم نے مزید تجسس پھیلانے کے بجائے ایک دم پوچھا، ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا بادی اور یشکر زندہ ہیں اور بنو جساسہ میں ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ شریم ششدر رہ گیا تھا۔ شاید تم جواب نہیں دینا چاہتے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ذؤیب بن حیثم تمہارے اعتبار کے لائق نہیں رہا۔ دوست کبھی بے اعتبار نہیں ٹھہرتا، اور جس پر اعتبار نہ ہو وہ دوست نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے شریم نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری اطلاع درست ہے، عزا کی مہربانی سے دونوں زندہ ہیں۔ ذؤیب نے ایک اور انکشاف کیا، اور یشکر تمہارے بھائی شریک کا بیٹا ہے؟ درست۔ شریم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ذؤیب نے افسوس بھرے لہجے میں کہا،
بری خبر یہ کہ تھوڑی دیر پہلے تک بنو نوفل تک یہ خبر پہنچ جائے گی۔ شریم نے حیرانی افسوس کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا، کیا، کیوں، کیسے؟ زبیب تفصیل بتاتے ہوئے بولا، جانتے ہو بنو نوفل کا ایک معزز شخص میرا دوست ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ بنو نوفل کی کچھ ٹولیاں اب بھی سردار زادی بادیہ اور یشکر کی تلاش میں سرگردہ ہیں، اور اس کی وجہ بوڑھے سردار شماس بن جزا کی بڑبھوس ہے۔ وہ کمینہ یشکر سے زیادہ سردار زادی بادیہ کا متلاشی ہے۔ زویب نے نفرت بھرے انداز میں ایک جانب تھوکا۔ خیر، میں بتا رہا تھا بنو نوفل کی ایک ٹولی یشکر و بادیہ کی تلاش میں بنو قاسمہ جا پہنچی۔ وہاں انہیں عبدالعزیٰ نامی کی شخص یشکر و بادیہ کے زندہ ہونے کی بابت معلوم ہوا۔ وہ شخص یشکر کی تلاش میں آنے والے فارسی لشکر کا رہبر اور ترجمان تھا۔ اس کی مدد سے فارسیوں نے یشکر کو تلاش کیا، اور وہاں یشکر کی وجہ سے فارسیوں نے ایک بدوی قبیلے سے جنگ چھڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے عبدالعزیٰ کو بھاگنا پڑا۔ البتہ واپسی کے سفر میں عبدالعزیٰ کو دوبارہ فارسیوں سے ملاقات کا موقع ملا، اور یشکر کے متعلق استفسار پر انہیں عبدالعزیٰ کو بتانا پڑا کہ یشکر اپنے قبیلے لوٹ گیا ہے، کیونکہ وہاں اس کی محبوب بیوی بھی موجود ہے اور وہ بنو جساسہ کا سردار بھی ہے۔ یہ راز فاش کرتے وقت انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عبدالعزیٰ اور بنو نوفل کی کسی تلاشی ٹولی سے ملاقات ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ خبر بنو نوفل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آج دوپہر کو بنو نوفل کی ٹولی تلاشی کے لیے بنو نوفل والے میرے واقف کار قطب بن مشمت کی وجہ سے گھڑی بھر کو میرے مہمان بنے۔ دوران گپ شپ انہی سے یہ تفصیل پتہ چلی۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بادی اور یشکر کہاں چھپے ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے معلومات بھی اگلوانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال گیا، اور جو ہی انہوں نے بنو نوفل کی راہ پکڑی، میں آپ کی جانب چل پڑا۔ یقین مانو، زندگی میں پہلی بار اس رفتار سے گھوڑا دوڑایا ہے۔ اب جلدی سے میرے گھوڑے کے لیے پانی کا بندوبست کرو تاکہ میں واپس لوٹ سکوں۔ شریم نے اسے دوبارہ چھاتی سے لگا کر گلوگیر لہجے میں بولا، تمہاری دوستی ہمیشہ قابل فخر رہی ہے۔ زبیب بے صبری سے بولا، باقی گپ شپ اگلی ملاقات پر ہوگی، فی الحال جو کہا ہے اس پر توجہ دو۔ اور شریم سر ہلا کر گھوڑے کی لگام پکڑے حویلی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیب رخصت ہو کر اپنے قبیلے بنو جمل کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ شریم اپنے بھتیجوں بادیہ، رشاقہ اور عریسہ کو بلا کر وہ پریشان کن خبر سنانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا بادیہ کو کہاں چھپایا جائے۔ مالک جلدی سے بولا، بنو اسد۔ شریم نے نفی میں سر ہلایا، تمہارا دماغ جگہ پر نہیں ہے۔ بنو اسد کا سردار زادہ اپنی توہین کہاں بھولا ہوگا؟ یہ بھی ممکن ہے وہ بادیہ کو دیکھ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ رشاقہ جوش بھرے لہجے میں بولی، بنو ترید سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ میں عریسہ اور سردار زادی بادیہ وہاں بغیر کسی تکلیف اور خطرے کے آرام سے دن گزار سکتی ہیں۔ شریم نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا وہ بنو نوفل سے لڑنے کا خطرہ مول لیں گے؟ رشاقہ یقین سے بولی، بنو نوفل کے پاس ہمارے بنو ترید سے تعلق کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، اور بالفرض وہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو کیا خیال ہے ملکہ قتیلہ اپنی ماں جی اور اس کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ اغلب اس کی تائید کرتے ہوئے بولا، ہم نے بنو ترید کے باسیوں کا یشکر کے ساتھ عمدہ برتاؤ دیکھا ہے۔ یشکر نے 2-3 بار بنو ترید کو تباہ ہونے سے بچایا ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہاں یشکر کی بیوی کو خوش آمدید نہ کہا جائے۔ شریم بولا، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ اغلب اور مروان ابھی روانہ ہوں گے اور انہیں وہاں چھوڑ کر لوٹنے کی کریں گے، اور مالک تم اہل بنو جساسہ کے کانوں میں ڈال دو کہ بادیہ اہل بنو نوفل کے ڈر سے یشکر کے ساتھ تیسفون چلی گئی ہے۔ تمام سر ہلاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ گھڑی بھر بعد چاند کی روشنی میں 4 گھڑ سوار ایک تیز رفتار اونٹنی کے ہمراہ بنو جساسہ سے نکل رہے تھے۔ اونٹنی پر عریسہ سوار تھی، کیونکہ اسے گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اور ایک گھوڑے پر 2 افراد سوار کرنے کے بجائے انہوں نے ایک عمدہ اونٹنی کو ساتھ لینا مناسب سمجھا تھا۔ یوں بھی بنو جساسہ سے نکلنے کے بعد انہیں اہل بنو نوفل کا ڈر نہ رہتا۔ بنو جساسہ کے افراد یشکر کے بارے تفصیل جان کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ سردار زادی بادیہ سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں بڑی مشکل سے یقین آیا تھا کہ قتیلہ بنت جبلہ اور بادیہ بنت شیبہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خوشی ان کا رہا ہونا تھا۔ زنبر بن خربہ کے پاس موجود افراد کو صرف غلامی کی ذلت برداشت کرنا پڑتی تھی، ورنہ زندگی کی کافی آسائشیں انہیں میسر تھی۔ وہ سردی گرمی کا مزہ لے سکتے تھے، سورج کی روشنی محسوس کر سکتے تھے، برستی بارش سے لطف اندوز ہو سکتے، فطری تقاضے جیسے بول و بزاز وغیرہ کی حاجت سے انسانوں کی طرح فارغ ہو سکتے تھے، قدرت کے مناظر سے آنکھیں تازہ کر سکتے تھے، حسین صورتوں سے دید سے بہرہ مند ہو سکتے تھے، سونے کے لیے تخت و مسہری نہ سہی، کھلی زمین تو میسر تھی، لگانے کے لیے خوشبو موجود نہیں تھی،
لیکن کسی دوسرے کے جسم پر لگی خوشبو سونگھ سکتے تھے۔ تن ڈھانپنے کا لباس میسر تھا، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نعمتیں میسر تھی، جبکہ مخنب بن فدیق کے پاس قید غلام تو جینے سے بھی بیزار ہو چکے تھے۔ جہاز کا تاریک سیلن زدہ اور بدبودار تہخانہ ہی ان کی کل کائنات تھا۔ وہ بیچارے تو سورج کی روشنی کو ترس چکے تھے، اور اب آزادی حاصل کرنے کے بعد قتیلہ اور یشکر انہیں انسان نہیں دیوتا نظر آ رہے تھے۔ ان کے احکام وہ ڈر نہیں عقیدت سے پورا کرنے پر کمر بستہ رہتے۔ بنو جساسہ کے افراد سے گپ شپ کر کے یشکر جو ہی خیمے میں داخل ہوا، اکرم بن طریف اجازت مانگ کر اندر آیا۔ کیسے ہو اکرم؟ یشکر نے اسے اپنے قریب چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عقیدت سے بولا، بالکل ٹھیک ہوں سردار، آزادی کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ملکہ قتیلہ اور آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی تجویزیں سوچ رہا ہوں، اور سورج دیوتا سے آپ دونوں کی تندرستی اور طویل عمری کی مناجات کر رہا ہوں۔ شکریہ اکرم، یشکر نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ کیسے آنا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کی اور ملکہ قتیلہ کی تکرار سنی تھی۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہوا، آپ بنو ناجے کے رئیس زمبر بن خربہ کی طرح یمامہ کے رئیس جرم بن قسامہ کے پاس بھی ملکہ قتیلہ کو اسی روپ میں لے جانے کے خواہاں ہیں، اور وہ راضی نہیں ہو رہی۔ یشکر متبسم ہوا۔ ہو جائے گی راضی۔ زمبر بن خربہ کی طرف جانے سے پہلے بھی اس نے 3 بار تلوار سونتی تھی۔ اچھی خاصی سمجھدار سردارنی ہے، لیکن مجھ سے خواہ چھیڑنا اور بے زیر رہنا اس کی عادت ثانیہ ہے۔ اکرم نے جھجکتے ہوئے کہا، برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں؟ یشکر نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے قہقہہ بلند کیا، 10 سوال پوچھو۔ اکرم اشتیاق آمیز لہجے میں بولا، وہ میرے لیے آپ جتنی ہی قابل احترام ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ بات بات پر تلوار کیوں تان لیتی ہیں، اور آپ جیسے لشکر شکن جنگجو کا اسے نظر انداز کرنا بھی مجھے حیران کیے دیتا ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ دونوں کے درمیان کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، پھر اس کے نخرے برداشت کرنے کی بھی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس بار یشکر کا قہقہہ پہلے سے بہت بلند تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے نخرے برداشت کرنے کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے کام کی خاطر کٹھن سفر کرنے پر آمادہ ہوئی۔ باقی رہا تلوار سونتنے کا معاملہ، تو کبھی سے لڑتے دیکھا ہے؟ اکرم نے نفی میں سر ہلایا، ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ مخنب بن فدیق کے حویلی کے میں باہر مصروف تھا، جہاز پر بھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور سچ کہوں مجھے تو لگتا ہے شاید ہی وہ تلوار چلانا جانتی ہوں۔ باپ سردار تھا، اسے بھی سرداری مل گئی، خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے، قبیلے والے ایسی حسین مورت کو خفا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو یار، یشکر کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اکرم پریشانی سے بولا، شاید میرا تجزیہ غلط ہے، اس لیے آپ ہم مسلسل ہنسے جا رہے ہیں۔ یشکر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، یاد رکھنا اکرم، کمزور نظر آنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مگر اکرم نے الجھے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ یشکر نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، مجھے کب لڑتے دیکھا تھا؟ بنو جساسہ کے سارے افراد آپ کی شمشیر زنی کے نہ صرف معترف ہیں بلکہ بہت زیادہ مرعوب ہیں۔ یشکر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، مخنب بن فدیق کے محافظوں کے سرخیل قابوس بن جنادہ کو جانتے ہو؟ اکرم نے اس بات میں سر ہلایا، اس وحشی سے کون واقف نہیں ہے؟ یشکر نے اگلا سوال پوچھا، تم اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکتے تھے؟ اکرم صاف کوئی سے بولا، ہمت تو کر لیتا لیکن جیتنے کی امید پر نہیں۔ یشکر نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، وہ قتیلہ کے 3-4 وار سے زیادہ نہیں سہار سکا۔ کیا؟ اکرم ہلکایا، یہ نرم و نازک دوشیزہ ایسی ماہر شمشیر زن ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ آج زمبر بن خربہ کی حویلی میں اس کے ناظر سے دیکھنے کے بعد تو میں مر کر بھی یقین نہ کروں۔ کبھی اس سے پنگا لینے کی حماقت بھی کی تو یقین آ جائے گا، مگر زندگی چلی جائے گی۔ شاید آپ اسے کچھ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یشکر نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا اکرم، کبھی بھول کر بھی اس کے خلاف تلوار سونتنے کی غلطی نہ کرنا۔ یقین کرو، اگر میرے سامنے 10 بہترین لڑاکوں سے ایک ساتھ مقابلہ کرنے اور اکیلی قتیلہ سے مقابلہ کرنے کا انتخاب رکھا جائے تو میں 10 بہترین لڑاکوں کے ساتھ لڑنا آسان سمجھوں گا۔ اکرم بے یقینی سے بولا، مجھے نہیں لگتا آپ اتنے سنجیدہ لہجے میں مذاق کر سکتے ہیں۔ یشکر متبسم ہوا، تمہیں بالکل صحیح لگتا ہے۔ اکرم موضوع سے پہلو تہی کرتا ہوا بولا، اس بحث کو چھوڑے سردار، میں اس وقت ایک خاص مشورہ دینے حاضر ہوا تھا۔ یوں بھی حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی اور غلط فہمیاں ناپائیدار ہوتی ہیں۔ سن رہا ہوں۔ یشکر نے اسے بولنے پر اکسایا۔ اکرم دعوے سے بولا،
یمامہ کے رئیس جرہم بن قسامہ کے بارے مجھے کافی معلومات حاصل ہیں، اور ان معلومات کے بلبوتے پر آپ ملکہ قتیلہ کے بغیر بھی اپنے قبیلے کے افراد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یشکر مستفسر ہوا، اور ذریعہ معلومات کیا ہے؟ اکرم اطمینان سے بولا، میرا تعلق یمامہ سے ہے۔ کیا؟ یشکر حیران رہ گیا۔ اگر ایسا ہے تو تمہیں بنو تریہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً اپنا علاقہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ اکرم دھیمے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے بولا، میں رئیس یمامہ جرہم بن قسامہ کی بیٹی حوریہ بنت جرہم کی محبت میں مبتلا تھا۔ یمامہ کا بہترین لڑاکا ہونے کی وجہ سے وہ بھی میری طرف مائل ہو گئی۔ کہتے ہیں محبت میں انسان کو برے بھلے کی تمیز اور فائدہ نقصان کا دھیان نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر رات کو حوریہ بنت جرہم سے ملنے کی خاطر گڑی کی اونچی دیوار عبور کر کے داخل ہوا۔ ہم گڑی کے عقبی باغ میں ملتے تھے، جانے کتنی دیر بیٹھ کر محبت بھری باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، ہماری محبت بھی راز نہ رہ پائی۔ ایک روز کسی ملازم نے ہمیں راز و نیاز میں مشغول دیکھ کر یہ خبر جرہم بن قسامہ تک پہنچا دی، اور اس نے اپنے محافظوں کے ساتھ ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا نسب اتنا اعلیٰ نہیں تھا کہ وہ میں ایک ساتھ دیکھنے پر خوش ہو جاتا۔ اس نے رات کے اندھیرے ہی میں میرا کام تمام کرنا چاہا، لیکن حوریہ آڑے آ گئی اور مجھے زندہ چھوڑ دینے کی شرط پر والد کی ہر بات ماننے کا وعدہ کیا۔ اس خبیث نے حوریہ کو دکھانے کے لیے بظاہر اپنے محافظوں کو کہہ دیا کہ مجھے گھڑی سے باہر چھوڑ آئیں، لیکن درپردہ اس کا منصوبہ کوئی اور تھا۔ مجھے لے جانے والے محافظوں کے سرخیل کو اس نے مجھے نہ چھوڑنے کا خفیہ اشارہ کر دیا تھا۔ بیٹی کو مطمئن کر کے اس کی خوابگاہ میں بھیجنے کے بعد وہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور یہ بھیانک سزا تجویز کی کہ میری بقیہ ساری زندگی کسی بحری جہاز کے تہہ خانے میں چپو چلاتے گزرے۔ اس کے محافظ مجھے باندھ کر دبا لے آئے۔ ان محافظوں نے مخنب بن فدیق کے خاص آدمی قابوس بن جنادہ سے بات کر کے مجھے اس شرط پر اس کے حوالے کر دیا کہ زندگی بھر جہاز کے تہہ خانے سے باہر نہ نکل سکوں۔ ظالم کو مفت میں ہٹا کٹا غلام مل رہا تھا، وہ خوشی سے مان گیا۔ مجھے جہاز کے تہہ خانے میں قریباً سال ہونے والا تھا کہ آپ لوگ نجات دہندہ بن کر آ گئے۔ یشکر نے کہا، اب وہ ضروری معلومات بھی بتا دو جن کے بلبوتے پر میں اس گھمنڈن کی منت زاری سے بچ جاؤں۔ اکرم کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ رئیس سے جرہم بن قسامہ نہ صرف گھوڑے پالنے کا بہت زیادہ شوقین ہے، بلکہ وہ گھوڑوں کا بہت بڑا بیپاری بھی ہے۔ اس کے استبل میں ہر وقت دو تین درجن اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود رہتے ہیں۔ اگر مخنب بن فدیق کے گھر سے حاصل ہونے والے 10 تیچاقوں میں سے 3 بھی اس کے حوالے کر دیں تو وہ 15 غلاموں کو بڑی آسانی سے رہا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ تیچاق اعلیٰ نسل کے قوی الجثہ گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یشکر نے الجھن ظاہر کی، مگر گھوڑے تو ہم بانٹ چکے ہیں۔ اکرم تیقن سے بولا، 6 تیچاق بنو جساسہ کے افراد کے پاس ہیں، اور سردار ہونے کے ناطے آپ انہیں حکم دے سکتے ہیں، بلکہ اس معاملے میں کسی کو اعتراض کرنا نہیں جچتا۔ آخر وہ غلامی کی ذلت چکھ چکے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے ضرور گھوڑوں کی قربانی دینا گوارا کر لیں گے۔ بنو جساسہ کا ایک اور فرد اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ سردار جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اگر اجازت ہو تو خیمہ لپیٹ لیا جائے۔ ضرور، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ قتیلہ اپنی نگرانی میں خزانے والے صندوق لدوا رہی تھی۔ زیادہ تر سامان اونٹوں پر لادا جا چکا تھا۔ یشکر گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابلک کے بجائے اس نے مشکی پر زین کسی اور قتیلہ کی زین ابلک کی پیٹھ پر رکھ دی۔ سورج کی سفیدی پر زردی غالب آنے لگی تھی۔ قتیلہ اونٹوں کو روانہ کر کے قریب آنے لگی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی یشکر مشکی پر سوار ہو گیا تھا۔ تمہیں یقیناً بھول گیا کہ مشکی ملکہ قتیلہ کا ہے، اس نے یشکر پر آوازہ کسا۔ وہ اطمینان سے بولا، میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ قتیلہ نے اسے متون کرنا چاہا۔ دی ہوئی چیز واپس لینا تھوک چاٹنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یشکر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میٹھی تھوک چاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ باقی کسی ایسے کو تحفہ دینا حماقت اور بیوقوفی ہے جو تحفے کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ ملکہ قتیلہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ قتیلہ کو مشکی سے جدائی گوارا نہیں تھی۔ یشکر نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تمہاری یادداشت خاصی کمزور ہے، دوپہر کی گفتگو اتنی جلدی بھول گئی؟ گہرا سانس لیتے اس نے خفگی بھری نگاہ یشکر پر ڈالی اور تکرار بڑھائے بغیر ابلک پر سوار ہو گئی۔ اور ہاں، تمہیں رئیس یمامہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے دوسری ترکیب سوچ لی ہے تاکہ یہ الزام بھی باقی نہ رہے کہ میرے دل میں تمہیں سجا سوارا دیکھنے کی کوئی حسرت بھری ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، یقیناً ملکہ قتیلہ سے جو کام لینا تھا پورا ہوا، اب نخرے دکھاؤ گے؟ یشکر نے استہزائی انداز میں کہا، کس بات پر اترا رہی ہو؟
میرے کام آ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ بنو تریاد کے لیے میں بھی جان کی بازی لگا چکا ہوں، اور پھر اس سفر میں جتنا بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے، تمہارا قبیلہ 3-4 سال مسلسل قزاقی کر کے بھی اتنا کچھ حاصل نہ کر سکتا۔ ڈھیروں غلام، لونڈیاں، اونٹ، قیمتی گھوڑے، یہ سب حاصل کرنے کے بعد بھی تم احسان جھاڑ رہی ہو۔ بات تو تب تھی کہ تم ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتی، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہارا احسان جتلانا بھی پھر بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ تم احسان کا بدلہ چکانے آئی تھی، احسان کرنے نہیں۔ کچھ کہنے کو تو نہیں رہ گیا؟ دوبالہ آنکھیں یشکر کے چہرے پر مرتکز ہوئیں۔ ان میں برہمی، درشتی، غصے یا حکارت کے بجائے ناراضگی، دکھ اور شکوہ بھرا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ملکہ قتیلہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ پورا ہوا۔ یہ خزانہ، غلام اور لونڈیا تمہیں مبارک ہو۔ ملکہ قتیلہ بنو تریاد جا رہی ہے۔ بنو راجہ سے یمامہ کا رخ کرتے ہوئے ان کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ اس نے ابلق کا رخ جنوب کی طرف موڑا اور ایڑ لگا دی۔ بات سنو قتیلہ، رکو، یشکر نے زور سے پکارا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ وہ سب سے پیچھے تھے۔ لمحہ بھر سوچ کے یشکر نے بھی مشکی کو موڑا اور ابلق کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ قتیلہ نے ابلق کو سر پر دوڑا دیا تھا۔ مشکی یشکر کا اشارہ پا کر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ابلق کے پیچھے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ابلق کے قریب پہنچنے تک وہ قافلے سے فرسخ ڈیڑھ دور نکل آئے تھے۔ بات سنو قتیلہ، ایک لحظہ رکو تو صحیح۔ ابلق کے پہلو میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے زور سے چیخا، مگر وہ نظر انداز کیے ابلق کو دوڑائے گئی۔ ایک بڑا ٹیلا راستے میں آنے پر بلندی پر چڑھتے ہوئے گھوڑوں کی رفتار کچھ مدم ہوئی۔ تبھی یشکر نے رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے چھلانگ لگائی اور قتیلہ کو ساتھ لیتا ہوا ریت پر گر گیا۔ سوار کا وزن ہٹتے ہی گھوڑے رک گئے تھے اور وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم نیچے پہنچے۔ رکتے ہی قتیلہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے دھاڑی، تمہاری یہ جرت! وہ خفگی سے بولا۔ بے وقوف نہ بنو قتیلہ، وہ چیخی۔ ملکہ قتیلہ، بولو فارسی غلام! اس نے تلوار کی نوک یشکر کی چھاتی سے لگا دی تھی۔ تم فقط چھوٹی سی بچی ہو جو نہ تو مذاق سمجھنے کے قابل ہے اور نہ کچھ کرنے کا بہتر سوچ سکتی ہے۔ یشکر نے ناراضی ظاہر کی۔ وہ درشتی سے بولی، ملکہ قتیلہ بچی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، تو بڑے اس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو یوں بھاگنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ملکہ قتیلہ کو نہ تو تمہارا خزانہ چاہیے اور نہ کچھ اور۔ تم میری حد بار پر شک کرتی ہو، مجھے غلام تک کہہ ڈالتی ہو، میری اونچائیوں کو گھٹے احسانات کہتی ہو، میری بیوی کو کئی بار توہین آمیز القاب سے پکار چکی ہو، بات بات پر تلوار سونت لیتی ہو۔ کیا میں نے کبھی برا منایا ہے؟ میں تمہیں اچھا دوست سمجھتا ہوں اور دوستوں میں ایسے مذاق چلتے رہتے ہیں۔ ملکہ قتیلہ تمہاری دوست نہیں ہے۔ ماں جی کہتی ہے مردوں سے کبھی تعلقات نہ رکھنا۔ تم نے پہلے ملکہ قتیلہ کو ورگلانے کی کوشش کی، اب دوستی کا بہانہ بنا کر قریب آنا چاہتے ہو۔ اف! یشکر نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے چڑچڑے لہجے میں بولا، عقل کی دشمن! دوستی سے مراد دو قبیلوں کے سرداروں کے درمیان ہونے والا تعلق ہے کہ دونوں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد پر آمادہ رہتے ہیں۔ ملکہ قتیلہ تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ تم ملکہ قتیلہ کو برے لگتے ہو اور ہمیشہ لگتے رہو گے، اور اس کے بعد ملکہ قتیلہ بطور سردارنی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گی، بلکہ آج سے تم بنو تریاد کے لیے تریاد کی طرح قابل مواخذہ ہوگے۔ یشکر مشکی کی لگام تھامتے ہوئے اسے بولا، یہ لو فقط مذاق کیا تھا، اسے واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ملکہ قتیلہ نہیں لے گی۔ دنبالہ آنکھوں میں گہری خفگی بھری تھی۔ تم نے الزام لگایا تھا کہ مشکی دیکھ کر میں تمہیں ورغلانا چاہتا ہوں، اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میرے پرخلوص تحفے کو تم نے اتنا حقیر جانا۔ اس نے برہمی سے مشکافی کی۔ سچی تو کہا تھا۔ یشکر کھلکھلا کر ہنسا۔ جو بھی سمجھو، مشکی تمہارا ہوا اور تمہیں رئیس یمامہ کے پاس بھی بن ٹھن کر نہیں جانا پڑے گا۔ اب خوش؟ طنز ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے مشکی کو سر کو باہوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دے کر گردن سہلانے لگی۔ ہم سے تو گھوڑا بھی اچھا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے یشکر ابلق کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہی بکواس۔ قتیلہ نے مشکی کی گردن چھوڑتے ہوئے آنکھیں نکالی۔ یشکر نے معصومیت بھری حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ ملکہ قتیلہ بحری نہیں ہے۔ سورج غروب ہو چکا اور قافلے والے ہماری غیر حاضری سے پریشان ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ جانے کیا الٹی سیدھی باتیں سوچ رہے ہو؟ وہ نتنے پھیلانے لگی۔ تم جان بوجھ کر ملکہ قتیلہ کو چھیڑ رہے ہو۔ یشکر طیش میں آتا ہوا بولا، تم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی ہو اور نہ اس قابل ہو کہ تم جیسی سوکھی سڑی بد مزاج جھگڑالو ہٹ ترم گھمنڈی ضدی اور احسان فراموش سے محبت کی جا سکے۔
ایک چہرے کا ٹکڑا سردار زادی بادیہ کی طرح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم صحرائے اعظم کی لاسانی حسینہ بادیہ بن جاؤ گی۔ شکل و صورت کے ساتھ اخلاق، آواز، انداز، تربیت، قد و قامت، ذہانت، جسمانی خطوط، تبسم، شرم و حیا، ادائیں، وفائیں، نزاکت، ملائمت، سوچ و بچار اور ناز و نخرہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ ابلق پر سوار ہو کر وہ دل کی رفتار سے بھگانے لگا۔ وہ مشکی کو اس کے پہلو میں لاتے ہوئے برہمی سے بولی، تو بنو ناجے کے رئیس کے پاس کسی اور کو سجا سوار کر لے جانا تھا نا؟ رات بھر کیوں ملکہ قتیلہ کی منت سماجت کرتے رہے؟ دوپہر کو بھی تم اعتراف کر رہے تھے کہ ملکہ قتیلہ کی صورت دیکھ کر ان رئیسوں کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔ لہذا پر پہلے بھی تم نے بکواس کی تھی کہ ہم سے گھوڑا بھی اچھا ہے، کیونکہ ملکہ قتیلہ نے گھوڑے کو گلے سے لگایا تھا، اور جب ملکہ قتیلہ تمہارے ورغلانے میں نہ آئے تو ہذیان بکنے لگے۔ عقل سے پیدل فرد کو سمجھانا بھی کاردار ہوتا ہے محترمہ۔ زمبر بن خربہ کے پاس لے جانے سے پہلے رات بھر تمہیں اخلاقیات، بول چال، ناز نخرے، نزاکت و ادائیں، شرم و حیا وغیرہ کی بابتی تو تربیت دیتا تھا نا، اور وہاں تمہارے پورے جسم میں فقط چہرے کا ٹکڑا ہی تو تھا جو نظر آ رہا تھا، اور اس کے بارے تو میں پہلے سے اعتراف کر چکا ہوں کہ بادیہ جیسا ہے۔ وہاں دوران گفتگو بھی کتنی بار تمہیں گنوار اور رجٹ بولی کو تصحیح کرتا رہا، اور گھوڑے کو اس لیے اچھا نہیں کہا کہ تم نے اسے گلے لگایا، بلکہ اس لیے اچھا کہا کہ تم کم از کم اس کے ساتھ تو اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ایسا برتاؤ جس کا مستحق تم نے کبھی انسان کو نہیں سمجھا۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی، تم مانو یا نہ مانو مگر کئی قبائل کے سردار ملکہ قتیلہ سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن ملکہ قتیلہ نے آج تک کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ یشکر نے کندھے اچکائے، مجھے تو آج تک کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ تم بھی بنو جساسہ کے سردار ہو، بھول گئے ہو بنو تریاد جاتے وقت کس طرح ملکہ قتیلہ کے سامنے لجاجت سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ملکہ قتیلہ تمہارے ساتھ چلی جائے۔ اس وقت میں سردار نہیں، بقول تمہارے فارسی غلام تھا، اور ایک غلام تو کسی گئی گزری وشاک کو بھی اپنا سکتا ہے، البتہ سردار منڈے کے بعد کہا ہو تو بتاؤ۔ وہ تلخی سے بولی، کہہ کر دیکھو، ملکہ قتیلہ تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ ڈرتا نہیں ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم جیسی جلی سڑی بدمزہ لڑکی کو کوئی احمق ہی پسند کرے گا، اور میرا ذوق اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ بےہودہ فارسی غلام، منہ بگاڑ کر کہتے ہوئے اس نے مشکی کی رفتار بڑھا دی۔ یشکر کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا، لیکن اس نے گھوڑے کی رفتار بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔